السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ بقرہ کے فضائل ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اس سے پہلے جو کلاس گزری ہے اس میں سورہ فاتحہ کے فضائل اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے مکمل پڑھ لی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کا سب سے پہلے تعارف پیش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی چند آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کا تعارف آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں، 6121 کلمات اور 25,500 حروف ہیں۔ یہ خازن میں بھی ہے، اس کی تفسیر میں جو ہے وہ یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 اور 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے اسے بقرہ کہتے ہیں۔ اس کے فضائل تو ہم نے پڑھ لیے تھے۔ سورہ بقرہ میں جو مضامین آئے ہیں وہ آپ سماعت فرما لیں کہ اس میں کون کون سے مضامین ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کی ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا بیان ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان اور ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کا بھی بیان ہے۔ اور نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا، فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 6، اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات کا جوابات کا بیان ہے۔ اور نمبر 7، عبادات، معاملات جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اپنی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ الا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ اور تابوت سکینہ اور طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دکھانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے، کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سورہ بقرہ کا اس سے جو پچھلی سورت ہے ما قبل سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، مناسبت کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی اپنے سے ما قبل سورت فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھے راستہ چلا۔ اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کا بیان اس میں موجود ہے۔ تو آئیں سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی تفصیل ہم ذکر کر دیتے ہیں ترجمے کے بعد۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے ذرا شک نہیں اس میں، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ينفقون اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب جو اتارا گیا ہے آپ پر، وما انزل من قبلک اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے نبیوں پر، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی روز قیامت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ قرآن کریم میں جتنی آیات ہیں وہ تین قسم کی ہیں، ایک محکمات، دوسری متشابہات اور تیسری مقطعات۔ اب جو پہلی قسم کی ہے محکمات، محکمات کسے کہتے ہیں؟ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آیات کے الفاظ بھی اس کے معلوم ہوں اور ان کا مطلب اور مراد بھی ہمیں معلوم ہو، گویا یہ آیات بالکل واضح ہیں معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے، اور قرآن پاک کی اکثر آیتیں محکمات ہیں۔ اور دوسری قسم کی آیات متشابہات، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے الفاظ کا معنی تو معلوم ہے مگر ان کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ مثلا قرآن کریم میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان، اور یہاں پہ اس آیت میں رحمان، عرش اور استوا کہ معنی تو معلوم ہے مگر اس کی حقیقت انسانی ذہن میں نہیں آ سکتی، بڑی دقیق نظر ہے۔ تو گویا معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اپنی شان کے مطابق استوا فرمائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمارے ذہن میں اس کا معنی صحیح طرح سمجھ نہیں آتا، تو ان جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا جو معنی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں تعویلات وغیرہ نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد مثلا یہ متشابہات آیات میں یہ بھی آ جاتی ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت اور منزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کے ہاتھ یعنی جس کے دستے قدرت میں ہے تمام ملک کی بادشاہی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ہاتھ، چہرہ یا پاؤں، اس طرح کی پنڈلی یا اس طرح آنکھ، یہ جو چیزیں بولی جاتی ہیں یہ متشابہات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں، اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں لیکن اس کا قبضہ قدرت جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس کے پاؤں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم سے پاک ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہم نے جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں شرح عقائد نصفیہ میں، تو آپ بھی انشاءاللہ اگر موقع ملے تو یہ کتاب پڑھیں۔ اچھا، یہاں پہ اب تیسری قسم جو ہے وہ مقطعات ہے۔ تو یہ مقطعات مفرد حروف ہوتے ہیں، اور پورے قرآن کریم میں جو 114 صورتیں ہیں ان میں 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں۔ مثلا جو ہے وہ سورہ یاسین کے شروع میں جو ہے یاسین، اسی طرح قلم میں نون، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، اور یہاں پہ سورہ بقرہ میں دیکھیں الف لام میم آیا ہوا ہے۔ اچھا، قرآن کریم کے جو حروف ہیں
ان کو ہم نے پڑھنا جب ہے تو ان کو ملا ملا کے پڑھنا ہے. مثلا یہ دوسری آیت میں دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا ذا لام کاف الف لام، اس طرح ہم نے نہیں پڑھنا، بلکہ سب کو ملا کے پڑھنا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کو ملا کے نہیں پڑھا جاتا، ان کو علیحدہ علیحدہ ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں. مثلا یا سین الف لام میم قاف ہا یا عین صاد. تو یہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے. اب ایک اور بات یاد رکھ لیں، یہ حروف مقطعات کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ سر بین اللہ و رسولہ، یعنی یہ وہ راز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، یعنی ان کے معنی اور اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، علم ازلی سے، علم ذاتی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان حروف کا علم جانتے ہیں، ان حروف کا معنی، ان حروف کا مطالب جو ہے وہ جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جسے چاہا اپنی امت میں سے ان حروف کے معنی پر آگاہ فرما دیا. مفسرین اور محدثین جو ہیں وہ ان حروف کے حقیقی معنی کو نہیں پہچانتے. انہوں نے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن درست یہی ہے کہ سر بین اللہ و رسولہ، کہ یہ ایسے حروف ہیں کہ یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. اچھا، یہاں پہ ایک اور عقیدے کی بات بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں. چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان حروف مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان حروف کا علم نہیں ہے. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ اگر ایسا کہیں گے تو پھر آپ قرآن کریم پہ پوری طرح جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہے. قرآن کریم کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کا معنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. سورہ رحمان کی آیت نمبر اگر 1 پڑھی جائے اور 2 پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھا دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ علم القرآن، قرآن کس کو سکھایا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھا دیا. تو جس چیز پر قرآن کریم کا اطلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھا دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں، کیا الف لام میم یہ قرآن نہیں ہے؟ یا سین یہ قرآن نہیں ہے؟ نون یہ قرآن نہیں ہے؟ قاف یہ قرآن نہیں ہے؟ قاف ہا یا عین صاد کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ اگر قرآن نہیں ہے تو پھر آپ نے ان قرآن کے حروف کا انکار کیا ہے اور آپ دائرہ اسلام سے نکل سکتے ہیں. آپ کے ایمان کا خطرہ ہے. اور اگر آپ یہ مان لیں کہ یہ قرآن کریم ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھا دیا. تو پتہ چلا کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا علم عطا فرمایا ہے. اب آگے ایک اور آیت بھی آپ کے سامنے دلیل کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ شعراء میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ قرآن کریم، یہ کتاب مقدس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. نزل بہ الروح الامین، امانت دار روح یعنی امانت دار فرشتہ یعنی روح الامین جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس کو لے کر آئے ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے مبارک دل پر، تاکہ آپ منذرین میں سے ہو جائیں، بر وقت ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. بلسان عربی مبین، صاف واضح عربی زبان میں. تو یہاں پہ اس آیت میں اگر غور کیا جائے علی قلبک لتکون من المنذرین،
تاکہ آپ ہو جائے لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منذر وہی سمجھتا ہے کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ پورے قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے کے ذریعے کبھی بغیر واسطے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ منذر ہیں، یعنی لوگوں کو قرآن کریم پڑھ پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور جہنم سے جو ہے وہ ڈراتے ہیں۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا علم سکھایا ہے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے؟ جب بھی قرآن کریم کا نزول حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوتا تو صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی اپنے ہونٹوں کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ وہ حروف جلدی جلدی کہتے کہ جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ان حروف کو بھول نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب یاد کرنے کی خاطر اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کو پڑھانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھ لیں تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کا بیان یا اس کا سکھانا جو ہے وہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو پتہ چلا یہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیا ہے۔ تو اس پورے قرآن میں الف لام میم بھی ہے، یاسین بھی ہے، قاف بھی ہے، کاف یا ہا عین صاد بھی ہے، جتنے حروف مقطعات ہیں وہ قرآن کریم میں شامل ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا ہر حرف کا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، چاہے وہ حروف محکمات ہوں، چاہے وہ کون سی آیات ہوں، محکمات ہوں، متشابہات ہوں یا مقطعات ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے معنی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقطعات کا علم نہیں دیا، حالانکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے قرآن کا علم دیا ہے۔ حروف مقطعات بھی قرآن کا حصہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ اب چند وہ معنی کہ جن لوگوں نے یہ حروف مقطعات کا معنی بیان کیا ہے، ان میں سے میں چند لوگوں کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا قول ہے کہ لکل کتاب سِوٌ، یعنی ہر کتاب کی کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ لکل کتاب سر، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، یعنی ہر کتاب میں ہر چیز واضح نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی چیزیں پوشیدہ بھی ہوتی ہیں جو عام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں وَسِرُّ الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ، یعنی قرآن کریم کے جو اسرار ہیں، جو راز ہیں، وہ قرآن کریم کی صورتوں کی ابتدا ہیں، یعنی حروف مقطعات۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں لِكُلِّ كِتَابٍ صَفْوَةٌ، یعنی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی چھانٹی یا کوئی نہ کوئی ایک منتخب بات ہوتی ہے، پسندیدہ چیز ہوتی ہے، یا ایک چوٹی ہوتی ہے، اس کی کوہان ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں ایسے حروف الف لام میم وغیرہ ہیں جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اور امام شابی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد بھی رہے ہیں اور 500 صحابہ اکرام کی زیارت بھی کی ہے، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا سر اللہ فلا تطلبوا، کہ یہ اللہ کے راز ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو، ان کا علم مت حاصل کرو۔ اور بھی بہت سارے علماء نے ان حروف کا معنی بیان کیا ہے، لیکن اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہی ہے کہ سر بین اللہ و رسولہ، کہ یہ وہ راز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ تو ان آیات سے اور ان تمام دلائل سے ہمیں پتہ چل گیا کہ حروف مقطعات کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ذیشان کتاب ذرا شک نہیں اس میں
یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ذالکا یہ عربی میں دور کے لیے بولا جاتا ہے، ھذا قریب کے لیے عربی میں، اور ذالکا دور کے لیے بولا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکا حالانکہ یہ قرآن مقدس ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ذالکا کی طرف کون سا اشارہ ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو یہ کتاب ہے، لیکن ذالکا کے ساتھ یہ اشارہ ہے اس کتاب کی طرف جو روح الامین حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ لے کر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا۔ یا علماء فرماتے ہیں کہ جو لوح محفوظ میں الفاظ موجود ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ ذیشان کتاب، یہ وہ ذیشان کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز جان لیں، ایک بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور بنی اسرائیل کی جو کتاب ہے تورات، اس کتاب میں یہ بات موجود ہے، کتاب استثناء آیت نمبر 18 تورات کی، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو ہے وہ نقل فرمایا کہ میں ان کے لیے ان کے ہی بھائیوں میں یعنی بنی اسماعیل سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے کہوں گا وہ وہی کہے گا۔ تو اب تورات کی اس آیت کو اگر قرآن کریم سے چیک کیا جائے کہ یہ درست ہے یا نہیں، تو قرآن کریم فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، ستارہ جب نیچے اترا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، آپ کے صاحب نہ گمراہ ہوئے نہ رائے ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتا ہے، یعنی وہ بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو القاء فرماتا ہے۔ تو اوپر تورات میں یہ بات موجود تھی جو ہم نے بیان کی کہ جو کچھ میں اس کے منہ میں ڈالوں گا وہ وہی کہے گا، اس کے سوا کچھ نہیں کہے گا۔ تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ تو تورات میں جو بات موجود ہے کہ میں ایک نبی برپا کروں گا اور اس کو وہی کہوں گا جو میری مرضی ہوگی اور وہ بھی وہی کہے گا، تو پتہ چلا تورات والوں کو بھی چاہیے، بنی اسرائیل کو بھی چاہیے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ اس قرآن کریم کی ان آیتوں پر ایمان لائیں، کیونکہ ان آیتوں کی گواہی ان کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اب دوسری چیز ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں، اب یہاں پہ دیکھیں یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں متقیوں کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ وہ پاک کتاب ہے کہ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اس میں شک نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ اگر لا ریبہ یعنی جس میں لا ریبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب شک کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ در حقیقت اس چیز میں شک موجود ہو، واقعتاً اس میں شک موجود ہو اور لوگ جو ہے وہ اس میں شک کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں حقیقتاً شک موجود نہ ہو، شک اور شبہ کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن لوگ اپنی غلط فہمی کے ذریعے غلط عقل استعمال کر کے جو ہے وہ اس میں شک تصور کر لیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں صورتوں سے پاک ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جب اس قرآن کریم کو لا ریب فیہ ماننا پڑے گا تو اب اس کے ساتھ اور بھی لوازمات کو ماننا پڑے گا۔ مثلا یہ کتاب لا ریب ہے، اب اس کو جو بھیجنے والا ہے وہ بھی لا ریب ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ لا ریب کتاب لانے والا بھی لا ریب ہے، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی ذات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جس نبی پہ یہ کتاب نازل کی گئی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس پر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے بھیجنے میں، جبریل کے لانے میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو لینے اور امت کو عطا کرنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہی لے کے آنا تھا، لیکن بھول کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کے لاریب ہونے میں شک کر رہے ہیں، تو ان کا حکم کیا ہوگا وہ آپ خوب بہتر جانتے ہیں۔ اب صرف یہی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب یہ قرآن کریم اترا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا یہ توقیفی آیات ہیں، یعنی یہ والی آیت یہاں پہ رکھنی ہے، یہ آیت یہاں پہ فٹ کرنی ہے، یہ آیت اس صورت میں فلاں جگہ پہ رکھنی ہے۔ تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ قرآن کریم ایک مکمل کتاب تو ہو چکا تھا، لیکن ایک جس طرح ہم کتاب پکڑتے ہیں ایک پورا دستے کے مطابق اس طرح نہیں تھا، بلکہ یہ تختیوں پہ لکھا ہوا تھا، یہ اوراق پہ لکھا ہوا تھا۔ تو جب صحابہ نے اس کو جمع کرنا شروع کیا، سیدنا صدیق اکبر نے اس کو جمع کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جمع کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لغت قریش پہ جمع کیا۔ پتہ چلا یہ قرآن کریم جب ایک مکمل بنا، یعنی ایک مکمل کتاب کی صورت میں ہمیں عطا ہوا، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اللہ بھی لا ریب، اللہ میں بھی کوئی شک نہیں، لانے والے جبریل میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 3 خلفاء ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، اب اگر ان میں بھی کوئی شک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم جمع کرنے میں کوئی غلطی کر دی ہے، جمع کرنے میں کوئی آیت چھپا لی ہے، یا جمع کرنے میں کوئی قرآن کریم کی کوئی آیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ کیونکہ ان کو بھی لا ریب نہ مانا جائے تو اس کتاب کو لا ریب نہیں مان سکتے۔ پتہ چلا اللہ، جبریل، حضور اور اس کے بعد خلفائے ثلاثہ کو جب تک کوئی آدمی لا ریب نہیں مان لیتا وہ اس کتاب کو بھی لا ریب نہیں مان سکتا۔ تو جو لوگ جو خلفائے اربعہ میں جو 3 خلفاء ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور عثمان غنی، جو ان کو مسلمان نہیں جانتے، جو ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، جو ان کی صحابیت کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ اس قرآن کریم کو لا ریب نہیں مانتے۔ اب آگے چلیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے متقین جو ڈرنے والے ہیں، جو بچنے والے ہیں۔ اب ہدایت دیکھیں، ہدایت کی بنیادی 2 قسمیں ہوتی ہیں، 2 اقسام ہیں، ایک ہے فطرتی ہدایت، دوسری ہے کسبی ہدایت۔ فطرتی ہدایت یہ ہے کہ کوئی چیز پیدا ہوئی تو اس میں ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حیوان کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، مچھلیوں کو پیدا کیا، ان تمام میں فطرتی ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا فرمایا اور درست کر دیا اس کے قوا کو، والذی قدر فہدا، اور اس کی مقدر کر دی اس کے لیے ہدایت۔ مثال کے طور پر آپ ایک بطخ کے بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے اسے آپ گھاس پہ چھوڑیں وہ نہیں چلے گا، لیکن پانی میں رکھ دیں وہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ مچھلی کے بچے کو آپ خشکی پہ رکھیں نہیں چلے گا، پانی میں رکھ دیں وہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خرگوش کے بچے کے سامنے اسی طرح گھاس ڈالیں، یا آپ جو ہے وہ شیر کے بچے کے سامنے گھاس ڈالیں وہ نہیں کھائے گا، لیکن بکری کے بچے کے سامنے گھاس ڈالیں وہ کھانا شروع ہو جائے گی۔ شیر کے بچے کے سامنے گوشت رکھیں وہ کھانا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سارا فہم، یہ ساری عقل کس نے عطا فرمائی ان چیزوں کو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ ہدایت ہے، اور یہ بھی ایک ہدایت ہے، اور یہ ہے فطرتی ہدایت۔ اور دوسری ہوتی ہے کسبی ہدایت۔ کسبی ہدایت یہ ہوتی ہے کہ بندہ محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہاں پہ کسبی ہدایت کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اراۃ الطریق اور دوسری ہے اصال الی المطلوب۔ اصال الی المطلوب، اراۃ الطریق کا مطلب ہے راستہ دکھا دینا، اصال الی المطلوب مطلب ہے راستے تک پہنچا دینا، مطلوب تک پہنچا دینا۔ مثلا مجھ سے کوئی آدمی مسجد کا راستہ پوچھتا ہے، میں اپنے گھر کے پاس ہی کھڑا ہو کے کہتا ہوں سیدھی گلی جاؤ، پھر دائیں پھرو، پھر بائیں، پھر سیدھا جانا، آگے دیکھنا، اس طرف اس طرف مسجد ہے، تو یہ ہے اراۃ الطریق۔ دوسرا ہے کوئی بندہ مجھ سے مسجد کا راستہ پوچھتا ہے تو میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد کے دروازے تک چھوڑ آتا ہوں، تو یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں۔ اور یہاں پہ پھر جو پہلی قسم ہے،
پہلی قسم کے 4 درجے ہیں، ارات و طریق یعنی راستہ دکھانے کے بھی پھر آگے 4 قسم ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پہلی ہے انابت، دوسری ہدایت، تیسری استقامت، اور چوتھی ہے ربط القلب یعنی قلب کا مضبوط ہونا۔ پہلی انابت، انابت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف مڑنا۔ کوئی گنہگار یا کوئی کافر جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور وہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر کافر، فاسق، فاجر، منافق اس کی طرف رجوع کر کے کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے گا، گنہگار اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے تو وہ جو ہے وہ پرہیزگار ہو جائے گا، نیک بن جائے گا۔ دوسری قسم تھی اس میں ہدایت، دوسرا درجہ تھا ہدایت۔ ہدایت کا مطلب ہے سیدھے راستے پہ چلنا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو یہ پتہ چلا پہلا درجہ یہ ہے رجوع کرنا، دوسرا درجہ ہے اس راستے پہ چلتے رہنا، تیسرا درجہ ہے استقامت۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اس راستے پر ڈٹ گئے۔ تو پتہ چلا سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا، سیدھے راستے پہ چلتے رہنا، پھر اس پہ ڈٹ جانا، یہ 3 درجے ہیں۔ اور چوتھا درجہ ہے ربط القلب یعنی دل کا مضبوط، دل کے ساتھ اس جگہ پہ ڈیرے جما لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے۔ تو آدمی کو پتہ چلا کہ آدمی دین اسلام پہ چلے، شریعت پہ چلے تو یہاں پہ انابت بھی ہو، ہدایت بھی ہو، استقامت بھی ہو اور ربط القلب بھی موجود ہو۔ تو یہ جو چوتھی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قسم کا جو چوتھا درجہ ہے ربط القلب، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے، آمین۔ اب آگے تھا فیہ ھدی للمتقین، متقین کہتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ اب پرہیزگاروں کی بھی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو آدمی کفر و شرک سے محفوظ رہے، یہ متقین کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو آدمی کفر و شرک کے بعد صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہے، بچتا رہے، وہ آدمی جو ہے وہ بھی متقین ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے یا تیسری قسم وہ ہے کہ جو کفر و شرک سے بھی بچتا رہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا رہے، اور جہاں پہ اس کو شک ہو کہ یہ پتہ نہیں یہ کام درست ہے یا نہیں، اس شک کو بھی ترک کر دے، اس کام کو بھی ترک کر دے، شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے، تو یہ متقین کا پہلا درجہ ہے۔ تو اللہ سے یہاں بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں متقین میں پہلے درجوں میں شامل فرمائے، جو پہلا درجہ ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہاں پہ متقین کا جو معنی فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف، یعنی نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے ضرر کا اندیشہ ہو۔ مثلا گناہ ایسی چیز ہے کہ جس سے نفس کو ضرر کا اندیشہ ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے اس دنیا میں، اور کل قیامت کے دن اس گناہ کی وجہ سے سزا ہوگی۔ تو پتہ چلا گناہ ایسی چیز ہے کہ جس سے نفس کو ضرر کا اندیشہ ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، یعنی تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام پر تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ شراب خانے میں نہ جانے کا حکم ہے، وہاں تمہیں رب کبھی حاضر نہ پائے۔ مسجد میں حاضر ہونے کا حکم ہے، کبھی بھی تمہیں مسجد سے غیر حاضر نہ پائے۔ تو جہاں حاضر ہونے کا حکم ہے وہاں غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں غیر حاضر ہونے کا حکم ہے وہاں کبھی رب تمہیں حاضر نہ پائے۔ تو یہ بعض علماء نے جو ہے وہ تقوی کا یہ معنی بھی بیان فرمایا ہے۔